محمد ربناز صاحب کی اہلیہ محترمہ کے اثار ثواب کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، یعنی کہ ہر چیز فنا ہو جائے۔ جب فرشتوں نے یہ بات سنی تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہم تو بچ جائیں، لیکن رب نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کچھ بھی نہیں بچے سوائے رب تعالیٰ کے۔ تو اسی طرح کسی نہ کسی دن ہم سب نے بھی آخرت کی طرف جانا ہے۔ اللہ رب العزت مرحومہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے۔ محفل کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کی پاک کلام سے کیا جائے گا۔ میں گزارش کروں گا محترم جناب حافظ وہ اللہ رب العزت کی پاک کلام کی تلاوت سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا محمد ہارون افضال سے کہ دعائیں اللہ کا نام میں اپنی حاضری پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات آقا کریم رؤوف الرحیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جھوم جھوم کر عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. حضرات محترم، میں ان تمام حضرات سے گزارش کروں گا جو کہ اس پنڈال سے باہر تشریف فرما ہیں کہ براہ کرم آپ پنڈال میں تشریف لائیں تاکہ باقاعدہ طور پر محفل کا صحیح طریقے سے آغاز کیا جائے. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں تمام دوست احباب کو انتہائی ادب و احترام سے گزارش کروں گا کہ مہربانی فرما کر آپ پنڈال میں تشریف لائیں تاکہ محفل کا ایک ذوق بنے اور صحیح طریقے سے محفل کا آغاز ہو سکے. دی روز درد بستان سرا ہما طوطیان خوشنما پڑھتی دی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. آپ جتنے حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں آپ لوگوں سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اگر میری بات اچھی لگے تو پھر زبان کو خاموش نہیں بیٹھانا. سبحان اللہ کی صدا ضرور بلند کیجئے گا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایک مرتبہ اونچی آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. دی روز درد بستان سرا ہما طوطیان خوشنوا پڑھتی کی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. اور عمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں پڑھتی تھی اپنے ذوق میں کشفت جا بجمالہ. اور بلبلیں بھی کو بکو اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع و خصالہ. چڑیوں کے سن کر چہچہے چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے. لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ. لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ. ایک مرتبہ پرزور آواز میں آقا کریم رؤوف الرحیم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں
ایک مرتبہ پرزور آواز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریے، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے، آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ آپ نے ممبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ آپ نے ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے یہ منظر بڑا عجیب و غریب دیکھا کہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، یہ آج بڑا عجیب و غریب منظر کیسے وجود میں آیا کہ حضور نے سیڑھی کے پہلے ممبر پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ آقا یہ آج بڑا عجیب و غریب منظر کیسے نمودار ہوا؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ، جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر عرض کرتے آقا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ جس جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ حضرات محترم، وقت کی نزاکت ہے، اس کو سمجھتے ہوئے تمام مہمانان گرامی سے گزارش یہی کروں گا کہ بس حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں اپنے اپنے حاضری لگوائیں۔ محترم بندہ ناجیز نے جو آپ لوگوں کی بارگاہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ پڑھی وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک اور حسن معاشرت کے ساتھ پیش آؤ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی طرف سے والدین ایک ایسا عظیم تحفہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ پوچھو ان لوگوں سے جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی رات کی نیندیں اڑ چکی ہیں، دن کا سکون ان کا ختم ہو چکا ہے، کھانا ان کے گلے سے نیچے سکون سے نہیں گزرتا۔ یہ ایک ایسا رب کی بارگاہ سے تحفہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت کے ساتھ پیش آؤ۔ حضرات محترم، میں ایک حدیث مبارکہ آپ لوگوں کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں۔ میرے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور آ کر عرض کرتے آقا میں نے اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کے ساتھ حج کرایا۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول کیا کہتے ہیں آقا میں
والدہ کے حق کی بات کرتا ہے. جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اور پہلی مرتبہ تیرے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے تیری ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی تو نے اس تکلیف کا بدلہ نہیں اتارا, ساری زندگی کا حق قبول کی بات ہے. حضرات محترم, اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت کے ساتھ پیش آؤ. اور خوش قسمت ہوتی ہے وہ ماں, خوش قسمت ہوتا ہے وہ باپ جو پیچھے ایسے نیک صورت اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں جو والدین کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کو کبھی بھی بھولتے نہیں, ہمیشہ دین اسلام کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے کے سارے ثواب کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, کریم مالک میرے بھائی محمد طیب کی والدہ محترمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضرات محترم, اب میں آپ لوگ کی بھرپور نعروں کی گود میں محترم المقام حافظ محمد آصف صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائے. نعرہ تکبیر, ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجیے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سرکار کے بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہوگی میرے ساتھ پڑھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد, اللہم صلی علی سیدنا
दुख किसनो सुनावा मावा ठंडिया चावा मेरे सिर दे ठंडी चा मेरी जन्नत मेरी माँ शाला किसे जे सिरों ना उठे साया ठंडिया चावा शाला किसे जे सिरों ना उठे साया ठंडिया चावा और सारे रिश्ते छोटे रिश्ते सारे रिश्ते छोटे रिश्ते सच्चा रिश्ता मावा दा मेरे सिर दे ठंडी छा मेरी जन्नत मेरी माँ ओए मां तुर जावे तेजी चंदड़ी होके हवा पर दे मां तुर जावे जे चंदड़ी होके हवा पर दे मोहनल होंदी ये पहाड़ों की मोहनल होंदी ये पहाड़ों की रौनक सारे कर दे मेरे सिर दे ठंडी छां मेरी जन्नत मेरी माँ है दुआ मेरी या मौला कदे ना मरण मावा है दुआ मेरी या मौला कदे ना मरण मावा माँ दे पैरा थल्ले जन्नत माँ दे पैरा थल्ले जन्नत मावा ठंडिया छावा मेरे सिर दे ठंडी छां मेरी जन्नत मेरी माँ जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नाते रसूल मंसूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे हाफिज मोहम्मद आसिफ साहब। अब बिला ताखीर मैं हाफिज मोहम्मद तैयब से गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और नाते रसूल मंसूर पेश फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दुरूद पढ़ने सवाब मिलता है सलाम करने से जवाब मिलता है और दरूद पढ़ने का सवाब मेरा रब देता है सलाम करने का जवाब मुस्तफा देते हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों
کلاؤ ارے بادشاہ ارے کچھ کلاؤ ارے بادشاہ بریے سناؤ حضور آ گئے 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 ہوا 400 ہے متوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا 400 ہے متوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے اٹھو غم کے مارو چلو جی سہارو اٹھو غم کے مارو چلو جی سہارو خبریں سناؤ جزاک اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ یہ تھے حافظ محمد طیب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ حضرات محترم آج ہم اپنے پیارے دوست محمد نوید اور محمد طیب کی والدہ محترمہ کی اصحاب ثواب کے لیے یہاں حاضر ہوئے۔ حضرات محترم دعا ہے کریم مالک کی بارگاہ میں آپ لوگوں کا آنا وہ کریم مالک کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ذرا کھل کے بیٹھے چونکہ یہ وہ محفل ہے کہ جس میں سرور عالم کا ذکر ہوتا ہے۔ چونکہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جس کو رب اور رب کے رسول کی بارگاہ سے بلاوا ہوتا ہے وہی ایسے محفلوں میں آتے ہیں۔ کسی نے کیا کہا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کہتی ہے سبحان اللہ، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور ذرا توجہ کرنا، کہتے ہیں کہ جے درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوتا، جے درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوتا، مقدراں دا حصہ وسیلہ نہ ہوتا، سو رب دی ساڈی سواب کی لگتی کہ آلے نبی دا وسیلہ نہ ہوتا، سو رب دی ساڈی سواب کی لگتی کہ آلے نبی دا وسیلہ نہ ہوتا۔ اور علی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، ان کے گھرانے کی کیا شان پوچھتے ہو شیرازی جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں۔ اب بلا تاخیر انتہائی ادب و احترام سے گزارش ہے آپ لوگوں کے بھرپور نعروں کی گود میں محترم المقام جناب محمد سلیم صاحب کی بارگاہ میں کہ آپ آئیں اور اپنی حاضری لگوائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب
کتنا سونا محمد ہے نام شیریں تے نام لے دیا آپس وچ ملتے لب پڑھنا میں محمد جو صلی اللہ پڑھئے تے تاں پھر گنچے دیوانگ کھل جاندے لب تے لب محمد دیواز سبحان اللہ عجب اشر شان وکھانگے اتے نبی بھی تکنگے اور سارے یوں قدم شفاعت لئی مل دے لب اتے نبی بھی تکنگے اور سارے یوں قدم شفاعت لئی مل دے لب مام حضرات سے گزارش ہے کہ روزے پاک میں نواز صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ایسرا پاک جالا ہمارا نبی سب پڑھے ایسرا پاک جالا ہمارا نبی رحمت جس کا کونے میں کوئی ثانی نہیں جس کا کونے میں کوئی ثانی نہیں اے وہ جاگ سے نیرالا ہمارا نبی اے وہ جاگ سے نیرالا ہمارا نبی اے وہ جاگ سے نیرالا ہمارا نبی پل رہا ہے جہاں جس کی حیرت پر پل رہا ہے جہاں جس کی حیرت پر او حلیمہ کا بالا ہمارا نبی او حلیمہ کا بالا ہمارا نبی ایسرا پاک جالا ہمارا نبی رحمت یکتا لا ہمارا نبی اور غم نہیں غم نہیں ہم کو تاریخ قبر کا غم نہیں ہم کو تاریخ قبر کا بخش دے گا جا
جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار، اے وہ سچا والا ہمارا نبی، اے وہ سچا والا ہمارا نبی، اے وہ سچا والا ہمارا نبی۔ اور کل سرے پل جو لڑکھڑائیں گی ہم کو دے گا سنبھالا ہمارا نبی، ہم کو دے گا سنبھالا ہمارا نبی، ہم کو دے گا سنبھالا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور کیوں نصیر آلے دنیا پہ رکھے نظر، ہم کو ہے دینے والا ہمارا نبی، ہم کو ہے دینے والا ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت یکتا والا ہمارا نبی۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اب انتہائی ادب و احترام سے جناب محترم المقام گفتار صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی حاضری لگوائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تھوڑا سا ہاتھ بلند کر کے کہہ دیجیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نائب واجب الاحترام علماء کرام، حفاظ کرام، صلاحان مصطفیٰ، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کی محفل ہمارے بھائی طیب صاحب نبی صاحب نے اپنے والدہ محترمہ کی سال سوال کی محفل سجائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارا مل بیٹھنا، سننا پڑھنا بڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بات میں فضل سے نصیب عیسیٰ کو جنت فردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ اللہ اپنے فضل سے نبی پاک کے وسیلے سے اس لوگوں کے قبرستان میں جتنے لوگ مدفون ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جنت فردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ جو دوست احباب جہاں جہاں سے چلیں گے اللہ تعالیٰ سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ تمام دوست احباب ایک بار آواز بلند درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ
چھوڑ
جزاک اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ اب میں بلا تاخیر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ محترم المقام جناب حافظ عمر خطاب صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حافظ عمر خطاب صاحب پرنسپل دارالعلوم یعقوبیہ بغداد۔ الحمدللہ الذی خلق الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے قابل صد عزت و تکریم حضرات علماء کرام انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین ہم سارے اس دنیا میں مسافر ہیں ہمارے سفر کا آغاز عالم ارواح سے ہوا پھر ہم ماں کے پیٹ میں آئے پھر یہ عالم دنیا ہے پھر عالم برزخ ہے اور پھر عالم آخرت ہے یہ سارے عالم ہیں عالم آخرت سے پہلے ان تمام جہانوں سے ہم نے گزرنا ہے اور سامعین محترم یہ جتنے بھی جہان ہیں ان میں سے اہم ترین عالم یہ عالم دنیا ہے اس لیے کہ آخرت کی وہ جو ابدی زندگی ہے وہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کا دار و مدار اسی عالم دنیا پر رب کائنات نے دنیاوی زندگی کی چند سانسیں دے کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا آزمائش کے لیے بھیجا اور اسی دنیا پر نہ ختم ہونے والی زندگی کا انحصار ہے دار و مدار چند لمحات یہ گھڑیاں گزار کر ہم نے بالآخر موت کی وادی میں چلے جانا ہے اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے مفاد ممکن نہیں کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ ایک مرتبہ ملک روم تشریف لے گئے وہاں پر آپ نے ایک جنگل میں ایک انتہائی قیمتی کپڑے کا ایک خیمہ لگا ہوا دیکھا آپ نے دیکھا کہ چند سپاہی اسلحہ لیے اس خیمے کے باہر کھڑے کچھ دیر کے بعد انہوں نے اپنی زبان میں کچھ کہا اور وہاں سے واپس چلے گئے سپاہیوں کے جانے کے بعد کچھ علماء اور مشائخ آتے ہیں اس خیمے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اپنی زبان میں کچھ کہتے ہیں وہ بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں علماء اور مشائخ کے جانے کے بعد
کچھ ڈاکٹر اور طبیب آتے ہیں، وہ بھی خیمے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، اپنی زبان میں کچھ کہتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد بادشاہ اپنے مشیروں اور وزیروں کے ساتھ آتا ہے۔ بادشاہ نے، وزراء نے، ان مشیروں نے اپنی زبان میں کچھ کہا اور وہ بھی وہاں سے چلے گئے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ ماجرا دیکھ کر میں حیرت زدہ ہوا اور ایک شخص سے پوچھا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ اس شخص نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک جوان سال بیٹا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اور ہر سال جب اس کے انتقال کا یہ دن آتا ہے تو اسی طرح سب سے پہلے کچھ سپاہی بادشاہ کے حکم سے اس خیمے کے باہر آتے ہیں۔ اس خیمے کے اندر بادشاہ کا بیٹا دفن ہے۔ سب سے پہلے سپاہی آتے ہیں، اس بادشاہ کے بیٹے کو جو یہاں قبر میں دفن ہے اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے بادشاہ کے بیٹے، اگر قوت سے، طاقت سے، جنگ سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم اپنی جان پر کھیل کر تجھے بچا لیتے، تجھے مرنے نہ دیتے۔ وہ یہ کہتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر علماء اور مشائخ آتے ہیں، وہ بادشاہ کے حکم سے آتے ہیں، اس خیمے کے باہر کھڑے ہو کر وہاں پر دفن بادشاہ کے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے بادشاہ کے بیٹے، اگر علم و حکمت سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم تجھے کبھی مرنے نہ دیتے۔ جب وہ چلے جاتے ہیں پھر طبیب اور ڈاکٹر آتے ہیں، ڈاکٹروں کا ایک گروہ آتا ہے، وہ بھی خیمے کے باہر کھڑے ہو کر اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں اے بادشاہ کے بیٹے، اگر موت کا کوئی علاج ممکن ہوتا تو ہم اس ملک کے سب سے قابل ترین ڈاکٹر ہیں، اگر علاج ہوتا، موت کا کوئی علاج، موت کو دواؤں سے ڈالا جا سکتا تو ہم تجھے کبھی مرنے نہ دیتے۔ کہتے ہیں اس کے بعد بادشاہ وزیروں کے ساتھ آتا ہے اور اسے مخاطب کر کے کہتا ہے اے بیٹے، ہم نے تجھے موت سے بچانے کی بڑی کوشش کی لیکن ہم عاجز آ گئے، ہم تجھے موت کی آغوش میں جانے سے نہ بچا سکے۔ آئندہ سال یہ دن آنے تک تجھ پر سلامتی نازل ہو، تجھ پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ تو سامنے سے وقت بادشاہ نے اس چیز کا کیوں اہتمام فرمایا؟ یہ سارا عمل وہاں کس لیے ہر سال دہرایا جاتا تھا؟ یہی بتانے کے لیے کہ دنیا والوں دیکھ لو، ہر چیز موجود ہو لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جو موت کا وقت مقرر کیا گیا ہے، جب وہ وقت آتا ہے نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، این اسی وقت فرشتہ اجل آ کر دبوچ لیتا ہے، روح قبض کر لیتا ہے اور سارے کے سارے منصوبے دھرے کے درے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے موت کو پیش نظر رکھو، موت کو ہمیشہ یاد رکھو جو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ قبر کی اندھیری کوٹھڑی کو اپنے پیش نظر رکھو، حاشر کو اپنے پیش نظر رکھو اور کوشش کرو کہ رب کائنات دنیا کی بھی بھلائی عطا فرمائے، آخرت کی بھی بھلائی عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے، ہر شخص کی یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے کہ اس کی یہ دنیاوی زندگی، یہ گزرتے ہوئے لیل و نہار، یہ شب و روز، یہ دنیاوی زندگی اچھے طریقے سے، خوبصورتی سے بسر ہو جائے، اور ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اس کا اگلا جہان بھی اچھا ہو جائے، یہ جہان بھی اچھا ہو جائے، اگلا جہان بھی اچھا ہو جائے۔ اور ہر سچے مومن کی یہ خواہش ہونی چاہیے، لیکن وہ لوگ جو اس دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، جو آخرت کو بھول جاتے ہیں، وہ خسارے کا سودا کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، ان کے بارے میں رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے
فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، جن کے پیش نظر صرف اور صرف دنیا ہوتی ہے، صرف دنیاوی زندگی ہوتی ہے، اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور پھر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے سمجھتا ہے، ان کا ذہن ایسا بنا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کی طرف آئیں گے تو ہمیں دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ سمجھتے ہیں کہ دین پر چلنے کے لیے دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ صحابی ذی وقار انہوں نے دین کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارا دین ترک دنیا کی تعلیم نہیں دیتا، زہد دنیا کی تعلیم دیتا ہے۔ ترک دنیا اور ہے، دنیا کو چھوڑنا اور ہے، ہمارا دین اس کا حکم نہیں دیتا۔ زہد دنیا یہ ہے، زہد دنیا کا دین درس دیتا ہے، تلقین کرتا ہے۔ زہد دنیا یہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے دھیان اللہ رب العزت کی ذات کی طرف، انسان جو بھی کام کرے اس کا دھیان، اس کی نگاہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رہے، اس کے پیش نظر اللہ رب العزت کی رضا رہے۔ اسلام ہمیں یکسر دنیاوی زندگی، دنیا کو فراموش کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اسلام ہمارا دین جو اللہ رب العزت کا پسندیدہ ترین دین ہے، ہمارا دین ہمیں بھرپور زندگی گزارنے کا حکم دیتا کہ بھرپور زندگی گزارو، بھرپور طریقے سے جیو، حلال رزق جتنا کما سکتے ہو کماؤ۔ اگر حلال رزق کی فراوانی نہیں ہوگی تو آپ زکوٰۃ جیسی عظیم عبادت سے محروم ہوں گے۔ اگر رزق کی فراوانی نہیں ہوگی تو حج جیسی عظیم عبادت آپ نہیں کر سکتے۔ تو اسلام ہمیں دنیا چھوڑنے کا درس نہیں دیتا، ہمیں حکم دیا گیا کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہیں رہنی چاہیے، دنیا تمہارے دل میں مقام نہ بنا سکے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں اس طرح رہو کہ جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، کشتی پانی میں رہتی ہے، تیرتی ہے، پانی کو اپنے اندر آنے نہیں دیتی، اور جب کشتی پانی میں رہے، پانی کشتی کے اندر نہ جائے تو پھر خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، لیکن جب پانی کشتی کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر وہ اسے لے ڈوبتا ہے، اس کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں کہ تم بھی دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ یا ایک اور مثال دی گئی، فرمایا کہ تم دنیا میں اس طرح رہو کہ جس طرح مرغابی پانی میں رہتی ہے، کہ دن رات پانی میں رہنے کے باوجود جب وہ پانی سے باہر آتی ہے تو پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے پروں کے اوپر سے نہیں ہوتا۔ اس طرح دنیا میں رہو۔ لیکن سامنے ذی وقار حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا بڑی خوشنما بنائی گئی ہے، دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، اور اللہ رب العزت نے تمہیں اس میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ تو دنیا میٹھی ہے، سرسبز ہے، اس کی جو لذتیں ہیں، اس کی جو تعیشات ہیں وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور یہی آزمائش ہے، ہمیں آزمایا جا رہا ہے ہم کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ہم ان دنیاوی لذات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، یا ان کو پس پشت ڈال کر اللہ رب العزت کی ذات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، آخرت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العزت سے دنیا کی بھی بھلائی مانگیں، آخرت کی بھی بھلائی مانگیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کوشش بھی کریں، رب کائنات کے حضور التجا بھی کریں۔ ایک روایت بیان کی گئی کہ نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا،
وہ انتہائی لاغر تھا، انتہائی کمزور تھا، اور روایت کے الفاظ میں وہ چوزے کی طرح کمزور ہو چکا تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی دعا تو نہیں کی، تو اتنا کمزور لگ رہا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے اللہ رب العزت کے حضور ایک التجا کی ہے، ایک دعا کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میری وہ دعا قبول کر لی ہے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بارگاہ خداوندی میں صدقے دل سے یہ دعا کی تھی، یہ التجا کی تھی کہ مولا آخرت کے جتنا عذاب ہے، جتنی تکلیفیں ہیں، جتنے دکھ اور پریشانیاں ہیں، وہ سارے کے سارے مجھے اس دنیا میں ہی دے دے تاکہ آخرت کے عذاب سے میں بچ جاؤں۔ کہنے لگا مجھے لگتا ہے اللہ رب العزت نے میری یہ دعا قبول کر لی ہے، اور میری یہ جو کیفیت ہے، میری یہ جو پریشانی ہے، جو آپ میری کمزوری دیکھ رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے۔ اب بظاہر صحابی ذوالفقار یہ دعا اچھی دعا تھی، نیت اچھی تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کی اس دعا کو پسند نہیں فرمایا۔ اس شخص کی اس دعا کو آپ علیہ السلام نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ ارشاد فرمایا تو نے اللہ رب العزت کے حضور یوں دعا کیوں نہ کی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ تجھے تو چاہیے تھا کہ تم بارگاہ خداوندی میں یوں التجا کرتا کہ مولا مجھے دنیا کی بھی بھلائی اور بہتری عطا فرما، مجھے آخرت کی بھی بھلائی اور بہتری عطا فرما، مولا مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ تو نے یہ دعا کیوں کی کہ مولا سارا عذاب آخرت کا دنیا میں دے دے تاکہ میں آخرت میں بچ جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی رب سے بھلائی مانگو، دنیا کی بھی بھلائی مانگو، آخرت کی بھی بھلائی مانگو، اللہ رب العزت ہمیں اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی، بہتری اور کامیابی سے سرفراز فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر دم وہ عقیدت ہے محمد کی، مدینے سے جو آتی ہے تو اتنا پوچھ لیتا ہوں، صبا بتا کیسی طبیعت ہے محمد کی، گناہ گارو نہ گھبراؤ، سیاہ کارو نہ شرماؤ، سنو جو آتی ہے محمد کی، گناہ گاروں کو جنت سے کھڑے دربار روکیں گے، حکم ہوگا کہ جانے دو، یہ امت ہے محمد کی، جو تڑپاتی ہے دل میرا، وہ الفت ہے محمد کی۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے محترم محمد نوید صاحب۔ حضرات محترم میں جناب محترم مقام حضرت علامہ مولانا سجاد احمد ساجد صاحب کو دعوت خطاب دینے سے پہلے
ایک ماں کی شان میں چھوٹی سی حاضری پیش کروں گا، لیکن اس کے لیے میں آپ لوگوں سے گزارش ضرور کروں گا کہ ذرا جھانک کے بیٹھیں۔ ایک مرتبہ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی تھی نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، حسن معاشرت کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ نے ان کو میں یہ مقام ایسے نہیں دیا، اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے اور ان کے لیے وہ بڑی توقع کرتے ہیں۔ یہ رب کی بارگاہ میں جب بھی کسی شخصیت کو منزل ملتی ہے، کوئی مقام ملتا ہے، اس کے پیچھے بڑی توقع ہوتی ہے۔ تو کسی نے ماں کی شان میں بڑا خوبصورت انداز، بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ توجہ ہے نا؟ تو سنیں، کہتے ہیں کہ رب قادر کریم رحیم ایسا، رحیم کوئی نہیں اللہ پاک برکا، بات رب تم ساری کائنات اندر، دوجہ کوئی نہیں شاہ لولاد ورگا، تے دنیا داری تے سارے رشتیاں میں کوئی ساتھ نہیں ماں دے ساتھ ورگا، پتر بھانے زمانے دا غوث ہوئے نہیں ماں دے پیران دی خاک ورگا۔ کہہ دیئے سبحان اللہ، اونچی آواز کہہ دیئے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ رب قادر کریم رحیم ایسا، نبید بھائی یہ ماں کی شان میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ رب قادر کریم رحیم ایسا، رحیم کوئی نہیں اللہ پاک ورگا، بات رب تو ساری کائنات اندر، دوجہ کوئی نہیں شاہ اولاد ورگا، تے دنیا داری کے سارے رشتیاں میں کوئی ساتھ نہیں ماں دے ساتھ ورگا، پتر بھاوے زمانے دا غوث ہوئے تے نہیں ماں دے پیروں دی کھات ورگا، تے گود ماں دی ہے دستگاہ پہلی، گود ماں دی ہے دستگاہ پہلی، کہ تو زندگی کا نصب العین بڑھتا ہے، کہ تو داتا خواجہ فرید بن کے تے دکھی دلان دے واسطے سکھ چین بڑھتا ہے، تے شرم و حیات ہی ہوئے جے ماں پہ کر تے پھر پتر بھی غوث سکرین بڑھتا ہے، شرم و حیات ہی ہوئے جے ماں پہ کر تے پھر پتر بھی غوث سکرین بڑھتا ہے۔ سیدہ خاتون نے جنت جے ماں ہوئے طاہر تے پھر لال بھی سخی حسین بڑھتا ہے۔ سیدہ خاتون نے جنت جے ماں ہوئے طاہر تے پھر لال بھی سخی حسین بڑھتا ہے۔ تے حج اکبر تے ملے ثواب حسنو، ماں پیار تے نال جڑا تکتا ہے۔ حضور دا فرمان ہے کہ جو بندہ روزانہ اپنی والدہ کے چہرے کو دیکھے اور چہرے کو دیکھ کر اس کی ماں مسکرا پڑے تو رب کائنات اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ حج اکبر تو ملے ثواب حسنو، مانو پیار دے نال جڑا تکتا ہے، راضی رب رسول بھی ہیں اس نے، کہ راضی جیڑا مانو رکھتا ہے، کہ راضی ہو کے ماں کے ہاتھ چک لاوے، کہ خودی لاج بھی رب سے رکھتا ہے، جس کے لئے دنیا کے ماں ٹر جاوے، پتہ لگتا زمانے دی اکتا ہے۔ تے پتر بھامے زمانے دا ہوئے اے بی، آخری فکرہ، پتر بھامے زمانے دا ہوئے اے بی، ماں پھر بھی پردے کجلی ہے، پتر بھامے گستاخ نافرمان ہوئے، تے سفشا کر کر ماں نہ رجلی ہے، تے سیاں کوہاں تے پتر نو لگے گھٹا، تے سٹ ماں تے سینے جبجلی ہے، طاہر ماں دا عجب میں پیار دکھا، کھانا پتر تے ماں پہ رجلی ہے۔ طاہر ماں دا عجب میں پیار دکھا، کھانا پتر تے ماں پہ رجتی ہے۔ آپ کے بھرپور ناروں کی گود میں انتہائی ادب و احترام سے ملتمس ہوں جناب محترم حضرت علامہ مولانا سجاد احمد ساجد صاحب کی بارگاہ میں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی والصلاة والسلام علی من
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ عزیزان محترم برادران اسلام سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ راجہ نویس صاحب راجہ طیب صاحب کی والدہ ماجدہ اور زوجہ جناب راجہ رب نواز صاحب جو اس دنیا سے چلی گئی دعا ہے بانیان محفل کی اس کاوش اس محنت کے طفیل مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جمیلہ سے اللہ رب العزت مرحومہ کی کامل مغفرت فرمائے
واعظین کا واعظ، ثناخواں حضرات کی ثناخوانی اور جو ذکر خیر کیا گیا اس سے پہلے جتنا بھی پڑھا گیا اس تمام کا جمیع ثواب رب العالمین سرکار کے وسیلہ سے مرحومہ کی روح کو پہنچا کر انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، مجھ سے پہلے آپ نے جناب عمر خطاب صاحب کا واعظ سنا اور نقابت بھی سنی۔ مختصر وقت میں حاضری کے طور پر چند گزارشات معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کی جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی سرکار کا مقام رحمت بیان فرما رہے ہیں۔ اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ میرے ساتھ رہیں گے، آپ کا بھی جو مقصد ہے آنے کا وہ بھی پورا ہوتا رہے گا، اور وہ مقصد ہم سب کا یہی ہے۔ یقین جانیے جب آپ نیکی کی طرف جاتے ہیں، میرے آقا کا فرمان، ان کے فرمان علی شان کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کا وہ مومن بندہ، سرکار کا وہ غلام، سرکار کا وہ امتی جو نیکی کی طرف اپنا قدم بڑھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ صرف نیکی عطا نہیں ہوتی، ساتھ ساتھ درجہ بھی بلند ہو رہا ہوتا ہے، اور درجہ ہی بلند نہیں ہوتا، ایک ایک قدم پر اللہ پاک بخشش کا بھی فیصلہ فرما رہا ہوتا ہے۔ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، ہم سب کے جمع ہونے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ پاک ہمارے ٹوٹے پھوٹے ملفوظات، کہے گئے الفاظ کسی کے دل میں گھر کر جائیں۔ آپ مجمع میں سے کوئی ایک شخص اس ایک الفاظ کو بھی اگرچہ قبول کر لے، سن لے، پھر عمل کر لے، عمل آپ کرو گے، نیکی آپ پاؤ گے، ثواب ہمیں بھی ملے گا، مغفرت مرحومہ کی بھی ہو جائے گی۔ اللہ وہ رحیم ہے، اللہ وہ کریم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پڑھی آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے سامنے آپ میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ وہ معروف، وہ مشہور آیت کریمہ ہے جو سرکار کی مقام رحمت بیان فرما رہی ہے۔ کیسے؟ تشریح میں چند ملفوظات۔ عزیزان محترم، انسانی معاشرہ جس کا وجود ہمارے سامنے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے جس کا نام ہے رشتہ داری۔ رشتہ داری کے جڑنے سے اللہ رب العزت نے اس انسانی معاشرے کو قائم کر رکھا ہے، اور یہ رشتہ داری کیا ہے؟ توجہ فرمائیے، یہ رشتہ داری ہی تو ہے کہ آج یہ نوجوان اپنی ماں کی یاد میں یہ محفل سجا کے بیٹھے، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کی یہ محفل سجا کے بیٹھے۔ یہ رشتہ داری کا حق ہے، اور ہر رشتہ دوسرے رشتے کے لیے باعث رحمت ہے۔
میرے ساتھ کہیں، ایک رشتہ دوسرے کے لیے کیا ہے؟ باعث رحمت ہے۔ والدین کا رشتہ اولاد کے لیے رحمت ہے، اولاد کا رشتہ والدین کے لیے رحمت ہے، باپ کا رشتہ بیٹے کے لیے رحمت ہے، بیٹی کا رشتہ والدہ کے لیے رحمت ہے، استاد کا رشتہ شاگرد کے لیے رحمت ہے، شاگرد کا رشتہ استاد کے لیے رحمت ہے، مرشد کا رشتہ اپنے مریدین کے لیے رحمت ہے، مریدین کا رشتہ مرشد کے لیے رحمت ہے۔ گویا یہ سارے رشتے رحمت ہی رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ یہ جو اللہ نے ہمیں رشتوں میں جوڑ رکھا ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہی نعمت ہے۔ پر توجہ طلب بات ہے اگلا نقطہ، اس رحمت بھرے رشتے میں زحمت موجود ہے۔ وہ کیسے؟ آپ اور میں دیکھتے ہیں، ہماری آنکھوں کا مشاہدہ ہے کہ بعض والدین ایسے ہیں جو اولاد کے لیے بعض دفعہ زحمت بن جاتے ہیں، بعض دفعہ اولاد کو بھی ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی نالائق اولاد بن جاتی ہے کہ والدین کے لیے یہ رحمت والا رشتہ زحمت بنا کھڑا ہے، بہن کا رشتہ بھائی کے لیے زحمت بنا کھڑا ہے۔ توجہ فرمائیے، رشتہ دار کے لیے جو رحمت کا رشتہ تھا اب زحمت بنا کھڑا ہے، بھائی کا رشتہ جو رحمت بھرا تھا اب زحمت بنا کھڑا ہے، جو بھی رشتے رحمت کے تھے اب زحمت بن گئے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ نبی کے مقام پر، قربان جاؤ نبی کی عظمت پر، قربان جاؤ نبی کی رفعت پر، وہ رشتہ ایسا رشتہ ہے جو تھا بھی رحمت، ہوگا بھی رحمت، ہے بھی رحمت، آنے والی دنیا دونوں جہانوں تک، قیامت تک، قیامت کے بعد تک نبی کا رشتہ رحمت ہے۔ اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہر رشتہ اللہ نے پیدا کیا، رحمت والا رشتہ۔ بڑا بھائی جب اس عمر کو پہنچا، اگرچہ چھوٹا بھائی پیدا ہو گیا، وہی بھائی ہے، چھوٹے بھائی کو اٹھا کر چنیاں لگا رہا ہے، ماتھا چوم رہا ہے، گال چوم رہا ہے، اس کو اٹھا کے پھر رہا ہے، رونے نہیں دیتا۔ بہن پیدا ہوئی، بھائی اٹھا کے پھرتا ہے، چنیاں لگاتا ہے، ٹھنڈک پہنچتی ہے، کلیجے ٹھنڈے کرتا ہے۔ بہن بڑی ہے تو بھائی کے پیدا ہونے کی تمنائیں کرتی ہے، منتیں مانگتی ہے، دعائیں کرتی ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتی ہے۔ لیکن یہ رحمت بھرے رشتے زحمت بھی بن جاتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے اور یہ حقیقت ہے۔ اس رحمت میں زحمت کا عنصر موجود ہے، اس رحمت میں زحمت کو جگہ دی گئی ہے۔ لیکن جو رشتہ نبی کا ہے، جو مقام میرے پاک نبی کا ہے، وہ رحمت ایسی ہے کہ آقا آئے تو رحمت بن کر آئے، اور وہ رحمت ختم نہیں ہوئی۔ غلامی کرنا تیرا حق، غلامی کرنا، غلامی کا حق ادا کرنا تیرا میرا کام ہے، لجپال کی لجپالی کرنا یہ مصطفیٰ کا کام ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ٹائم مختصر ہے، دوسری بات میں گزارش کرنا چاہوں گا۔ اگر آج یہ کائنات روشن ہے، میرے ساتھ ساتھ آپ بولیں گے، یہ کائنات آج روشن ہے، کائنات کا وجود قائم ہے تو نبی کی رحمت، کہہ دو بے شک۔ اس کائنات کا وجود قائم ہے
سے تیری میری شکل گناہوں کے باوجود، گناہ کرنے کے باوجود اگر نہیں بدلتی نبی کی رحمت سے، اسی طرح اگر تیرے گناہ کرنے کے بعد، تیری آنکھیں گناہ دیکھنے بعد کہ ان کی بینائی نہیں جاتی تو نبی کی رحمت سے، تیرے کان غلط سننے کے باوجود سماج سے باقی نہیں ہوتے تو نبی کی رحمت سے، تیری زبان جھوٹ بول کر بھی، جھوٹی گواہی دے کر بھی اگر دھوکا تم نہیں ہوتا، تیری زبان نہیں لڑکھڑاتی تو نبی کی رحمت سے، تیرے ہاتھ اگر غلط کرنے کے باوجود تو اپاہج نہیں ہوتا تو یہ سب نبی کی رحمت سے، تیرے قدم غلط جگہ جانے کے باوجود، گناہ کی طرف جانے کے باوجود اگر تو لنگڑا نہیں ہوتا تو نبی کی رحمت سے۔ ارے مجھے کہنے دیجئے کہ اگر گناہ پر قادر ہے، گناہ کر گزرتے ہیں، شکل نہیں بدلتی تو نبی کی رحمت سے۔ سچ کہہ رہا ہوں، حق کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ آج یہ کائنات قائم ہے، کائنات کا وجود قائم ہے تو نبی کی رحمت سے۔ میں اس میں اضافہ کروں گا، اگر نبی کی رحمت نہ ہوتی صدیق کو صداقت نہ ملتی، گویا صدیق کو صداقت ملی نبی کی رحمت سے، عمر کو عدالت ملی تو نبی کی رحمت سے، عثمان کو سخاوت ملی تو نبی کی رحمت سے، علی کو شجاعت ملی نبی کی رحمت سے، معاویہ کو قدامت ملی نبی کی رحمت سے۔ عزیزان محترم، اگر آمنہ کا مقام بلند ہوا تو نبی کی رحمت سے، عبداللہ کو مرتبہ ملا تو نبی کی رحمت سے، حلیمہ کو مقام ملا، حلیمہ کو فضیلت ملی تو نبی کی رحمت سے، حلیمہ کی اونٹنی کو اگر برکت ملی نبی کی رحمت سے، حلیمہ کے بھوکے افلاس والے گھر میں اگر برکت آئی تو نبی کی رحمت سے۔ مجھے کہنے دیجئے 1,24,000 صحابہ کو جو مقام ملا نبی کی، بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ 1,24,000 صحابہ کو جنتی ہونے کی اگر دنیا میں بشارتیں ملی تو نبی کی، کیسے سب کہتے نبی کی رحمت سے، تیری میری بخشش کا فیصلہ بھی ہوگا تو نبی کی رحمت ہے۔ ایک ہی بات کروں گا، میں گفتگو طویل نہیں کروں گا، ختم ہو، اور قدرتی بات ہے جب باری ہماری اپنی ٹائم ختم ہو۔ تیری میری بخشش کا اگر کوئی سما بنا تو وہ بھی نبی کی رحمت سے، حوض کوثر پیئیں گے تو نبی کی رحمت سے، محشر میں شفاعت نصیب ہوگی تو نبی کی، بلند آواز سے کہیں اللہ پاک اس بھائی کی والدہ ماجدہ کی مغفرت کرے گا تو وہ بھی نبی کی رحمت سے۔ تیرا میرا آنا مقدر تھا تو یہ بھی نبی کی رحمت سے۔ عزیزان محترم، میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں کہ میرے ٹوٹے پھوٹے ملفوظات رب العالمین اپنے پاک نبی کی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ محبت کے ساتھ کلمہ شریف کا ورد کر لیجئے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ کر لیجئے۔ درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
رسول اللہ وسلم علیک یا پڑھیے لا محبت سے کہیے لا خوشحال پڑے بدحال پڑے ہر غوث قطب ابدال پڑے پڑھیے لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الہ العالمین میرے مولا کریم جو ابھی ختم شریف پڑھا گیا اس سے پہلے جو واضح نصیحت ذکر خیر کیا گیا یا اللہ یہ سب دعوت طعام کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے اللہ سارے کلام کا ثواب جمیع ثواب جس میں متفرق پارے ہیں. قرآن پاک کے 40 ختم ہیں. سورہ یاسین 280 مرتبہ پڑھی گئی. سورہ مزمل 1,00,000 مرتبہ پڑھی گئی. سورہ یاسین 25 مرتبہ پڑھی گئی. اللہ اکبر کبھی 1,00,000 مرتبہ. الحمدللہ کبھی 1,00,000 مرتبہ. الحمدللہ یا سلام کبھی 1,00,000 مرتبہ. سبحان اللہ کبھی 1,00,000 مرتبہ. اللہ اجرنی من النار کا وظیفہ
वजीफा 1,00,000 मरतबा, अल्लाहु कबीर 1,00,000 मरतबा, अल्लाहु समद कबीर 1,00,000 मरतबा, दुरूद पाक 30,000 मरतबा, सूरह मुल्क 5 मरतबा। या अल्लाह, ये सारे कलाम का जमी सवाब अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमा। मेरे अल्लाह, सारे कलाम का सवाब, दावत तमाम का जमी सवाब हम तो सदक़तन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश करते हैं। मेरे अल्लाह तो कबूल फरमा। या इलाही, तमाम का जमी सवाब तमाम अंबिया कराम, सहाबा कराम, सहाबियात, अज़वाज मुतहहरात, अहले बैत, ताबिईन व ताबिईन, औलिया कराम, अइम्मा कराम के लोगों को पहुँचाते हैं। मेरे अल्लाह को कबूल मंजूर फरमा। या इलाही, तमाम का जमी सवाब, तमाम कलाम का सवाब, सदावत तमाम का सवाब, ज़िक्र खैर का सवाब, वाज़ो नसीहत का सवाब, या अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा जो इस दुनिया से चले गए, इसका सवाब उनके रूहों को पहुँचा। खुसूसन बिलखुसूस ज़ोजा रब नवाज, या अल्लाह इस मरहूमा के इसाले सवाब के तौर पर ये सारा सवाब पहुँचाते हैं। अल्लाह तो कबूल मंजूर फरमा। ऐ मेरे मौला, मरहूमा की कामिल मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, उनकी कामिल बख्शिश फरमा। या अल्लाह, हुजूर के वसीला से या अल्लाह उनको आला खीर में जगह नसीब फरमा। या अल्लाह, उनकी आखिरत की तमाम मनाज़िर आसान फरमा। उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना। या अल्लाह, उन्हें करवट करवट चैन नसीब फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस का फैसला फरमा। मेरे अल्लाह, जो इस दुआ में शरीक है, या अल्लाह इस महफिल में शरीक है, सबका आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। दुआ में बैठना, ज़िक्र खैर सुनना, पढ़ना, सब अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, जो कुछ कहा गया, सुना गया, या अल्लाह उस मरहूमा के लिए पैसे रहमत फरमा, पैसे सवाब पहुँचाते हैं। अल्लाह तो कबूल मंजूर फरमा। ऐ मेरे मौला, जो हज़रात आमीन कह रहे हैं, ऐ मेरे मौला, जो तमन्नाएं, ख्वाहिशात, नेक इरादे, नेक हालतें लेके बैठे हैं, वो सब इसकी सब इनकी पूरी फरमा। या अल्लाह, किसी तेरे चाहने वाला बंदा कोई इस महफिल में बैठा होगा जिसकी आमीन तुझे बहुत पसंद आ रही होगी, ऐ मेरे मौला, उसकी आमीन के सबकी दुआ आमीन को कबूल फरमा। सबकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह, हमारी हर किसी की परेशानियों से हमें मुकम्मल निजात अता फरमा। ऐ मेरे मौला, ख़ुसूसन आखिरत की कामयाबी वाले हमें आमाल करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ मेरे मौला, नबी पाक की रहमत का या अल्लाह हकदार बनने वाले आमाल करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह, हर किस्म की गफलत से बचा, शैतान मरदूद के फितनों से बचा। मेरे मौला, ख़ुसूसन हमें गुनाहों की आदत से छुड़ा। ऐ मेरे मौला, हम जो बात तस्लीम करते हैं वो यही है जो हक और सच पर मबनी है कि हमें गुनाहों की आदत है, नेकियों की आदत नसीब फरमा, गुनाहों से नफरत अता फरमा। ऐ मेरे मौला, सब साथी दुआ कीजिए, हमारे मुसलमान भाई, हमारे छोटे छोटे बच्चे शुहदाए गज़ा के लिए, फ़लस्तीनी शुहदा के लिए, या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। और जो मज़लूमीन महसूमीन गज़ा है, उनकी गैबी मदद फरमा। ऐ मेरे मौला, तू गयूर है, गैरतमंद है, गैरतमंदों को पसंद करता है। ऐ मेरे मौला, उम्मत मुस्लिमा की तू गैरत देख चुका है, आज़मा चुका है, परख चुका है, तुझसे कुछ नहीं ठगा छुपा। ऐ मेरे मौला, सब तेरी तरफ देख रहे हैं, तुझसे दुआ गो है। या अल्लाह, उन मज़लूमीन की मदद फरमा। ऐ मेरे मौला, जहाँ कहीं भी मुजाहिदीन बरसरे पैकार है, उनकी गैब से मदद और नुसरत फरमा। या अल्लाह, तमाम मुजाहिदीन की गैब से मदद और नुसरत फरमा। पाकिस्तान की खैर फरमा, पाकिस्तान में रहने वालों की खैर फरमा। गैरतमंद हुक्मरान अता फरमा, इंसाफ पसंद हुक्मरान अता फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारे इस मादर वतन को अंदरूनी बैरूनी खतरा से महफूज फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारे घरों की हिफाजत फरमा, हमारे अहलो अयाल की हिफाजत फरमा, आबाओ अजदाद की हिफाजत फरमा। आपस में या अल्लाह इत्तफाक व इत्तेहाद नसीब फरमा, नफरतों का खात्मा फरमा, मोहब्बतों को आम फरमा। नबी मोहतरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक तरीके पर जिंदगी बसर करने की तौफीक नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व अहली बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।